السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساس روزانہ ہی میرے شوہر کو اپنے کمرے میں سلاتی اور نند کو میرے کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ آدھی رات کو میں دیکھتی تو نند بھی میرے کمرے سے غائب ہو جاتی تھی۔ ایک رات جب نند کمرے سے نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے نکل گئی اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا شوہر اور نند دونوں چپکے سے اٹھے اور گھر سے باہر نکل گئے۔ میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ہی گر پڑا کہ وہ دونوں تو ایک۔ میرا شوہر فیضان کمرے میں آیا تو میں شرما کر خود میں سمٹ گئی۔ شادی کی پہلی رات تھی، دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ میں بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ میں نے شادی شدہ زندگی کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں سن رکھی تھیں، اسی لیے اب میں فیضان کی قربت کے بارے میں سوچ کر ہی بہت زیادہ گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے آج کی رات کیا ہوگا، میرا شوہر میرے ساتھ کس طرح پیش آئے گا، ہماری ازدواجی زندگی کیسی شروع ہوگی۔ فیضان میرے قریب آ کر بیٹھا، میرا گھونگھٹ اٹھا کر اس نے میرا چہرہ دیکھا تو میری تعریف کرتے ہوئے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر میری جانب بڑھائی اور کہنے لگا، یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ۔ ڈبیا میں خوبصورت سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ میں نے فیضان کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ مجھے انگوٹھی پہنا سکے، لیکن اس سے پہلے ہی عجیب سا شور اٹھنے لگا۔ فیضان گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور پھر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میں بھی بری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی، اسی لیے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکلی اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری ساس فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور فیضان اپنی ماں پر جھکا ہوا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میری ساس کو ہوش آیا تو وہ فیضان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئیں اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھنے لگیں، جیسے انہیں کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو۔ پھر وہ فیضان کے سینے سے لگ گئیں۔ فیضان نے ان کو کمرے میں پہنچایا، لیکن انہوں نے فیضان کا ہاتھ نہ چھوڑا اور کہنے لگیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آج کی رات میرے پاس سو جاؤ۔ فیضان نے جی اماں کہہ کر اپنی ماں کی چارپائی سے ٹک کر بیٹھ گیا اور میں خاموش سی کھڑی رہ گئی۔ اماں میری نند فائزہ سے کہنے لگی کہ جاؤ تم بھابھی کے پاس جا کر آرام کرو، بھابھی سارا دن کی تھکی ہوئی ہے، اسے آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر فیضان نے مجھ سے کہا کہ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم بہت تھک گئی ہوں گی، جاؤ ندا تم جا کر آرام کرو، اماں کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں آ جاؤں گا۔ اور پھر اس نے اپنی چھوٹی بہن فائزہ سے کہا کہ جا کر تم بھابھی کے ساتھ سو جاؤ، نئی جگہ نیا گھر ہے، شاید ندا کو نیند نہ آئے۔ اور پھر فیضان کے کہنے پر ندا میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گئی اور میرے برابر ہی بستر پر لیٹ کر سو گئی، جبکہ میرے دل میں ایک عجیب سی آگ جل اٹھی تھی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اگر اماں کی طبیعت خراب تھی تو ان کے پاس فائزہ کو بھی تو چھوڑا جا سکتا تھا، فیضان کو وہاں رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور غصہ تو مجھے اپنی ساس پر بھی آ رہا تھا، جنہوں نے میرے شوہر کو روک لیا تھا اور مجھے نند کے پاس بھیج دیا تھا۔ میرا دل پوری طرح بدگمان ہو رہا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی میری بہنوں نے کہا تھا کہ یہ ساسیں شوہر کو بیوی سے دور کرنے کے لیے بڑے حربے آزماتی ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ میری ساس پہلی ہی رات ایسی کوئی حرکت کرے گی۔ پوری شادی میں وہ تو ہٹی کٹی تھی، پھر اچانک گھر آتی ہی انہیں کیا ہوا تھا؟ میں ابھی بھی دلہنوں والے جوڑے میں تھی، لباس عروسی میں موجود تھی۔ میں نے غصے کے عالم میں اپنے زیورات اتار کر ٹیبل پر پھینکے اور اپنا عروسی لباس تبدیل کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، غصہ میرے سر پر سوار تھا۔ میں نے ایک نظر پاس پڑی فائزہ کو دیکھا جو بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ مجھے اس پر بھی بہت غصہ آیا۔ وہ کم سے کم مجھ سے 1-2 سال ہی چھوٹی تھی، اچھی خاصی جوان لڑکی تھی، کیا اپنی اماں کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی؟ کیا اسے نہیں پتہ تھا کہ آج کی رات میری اور فیضان کی رات ہے؟ میں سارا وقت غصے کے عالم میں
یہاں وہاں ٹہلتی رہی، اور پھر جب آدھی رات کے وقت میرے صبر کی حد پار ہوئی تو میں کمرے سے نکلی، لیکن اپنی ساس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ اگر میری ساس سو گئی ہوگی تو میں فیضان کو واپس کمرے میں بلا لوں گی، لیکن کمرے کا لاک دروازہ دیکھ کر میرے ارمان پوری طرح ہی ٹھنڈے پڑ گئے تھے، اور میں واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ سارے دن کی تھکن مجھ پر سوار ہوئی تو میں کچھ دیر بعد نیند کی وادی میں اتر گئی، اور پھر جب صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ندا میرے برابر میں نہیں تھی۔ گھڑی صبح کے 11 بجا رہی تھی۔ میں جلدی سے تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو سامنے میری ساس، نند اور فیضان باتیں کرتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا کہ میرے شوہر نے نہ ہی میرا انتظار کیا اور نہ ہی میرے پاس آیا۔ فیضان نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگا، آؤ ندا بیٹھو، تم بہت گہری نیند سو رہی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا۔ میں ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تو میری ساس نے خوشی خوشی مجھے کھانا دیا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے لگی۔ میری ساس بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی، ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا جیسے رات کو اسے کچھ ہوا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد میرے گھر والے آئے اور میں رسم کے مطابق اپنے گھر چلی گئی، اور پھر رات گئے جب فیضان مجھے لینے آئے تو انہوں نے راستے میں گاڑی روکی اور مجھے گجرے خرید کر پہنائے۔ کہنے لگے، تم ناراض ہوں گی، رات میں اماں کے پاس رک گیا۔ اماں کی اکثر رات کو طبیعت بگڑ جاتی ہے تو انہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ ابا کے انتقال کے بعد سے یہ کام ہمیشہ میں نے ہی کیا ہے، اسی لیے اب بھی یہ میرے ہی ذمے ہے۔ میں اپنی ماں کو کسی دوسرے کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا، پھر چاہے وہ فائزہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب میری ماں بیوہ ہوئی تو تب سے میری ماں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا۔ فیضان مجھے اپنی ماں کے بارے میں قصے سنا رہے تھے، جبکہ میں بہت بیزار سی بیٹھی تھی۔ مجھے اس وقت ان کی ماں کی باتیں نہیں سننی تھیں، بلکہ ان کے منہ سے اپنے بارے میں کچھ سننا تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی ابھی شروع ہوئی تھی اور میں ان سے محبت کی بات سننا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کے بارے میں بتا کر مجھے مزید بد دل کر رہے تھے۔ سارا راستہ وہ بولتے رہے، میں سنتی رہی، اور پھر جب ہم گھر پہنچے تو فیضان کہنے لگے، پہلے اماں کو سلام کر لو، پھر کمرے میں چلتے ہیں۔ ہم دونوں اماں کو سلام کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گئے تو اماں بستر پر جھٹکے لے رہی تھی اور بری بری طرح کی آوازیں نکال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فیضان گھبرا گئے، مجھ سے کہنے لگے، جاؤ ندا، تم کمرے میں جاؤ، اماں کو میں دیکھ لوں گا۔ میں نے ڈر کر پوچھا، اماں کو کیا ہوا ہے؟ ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ لیکن فیضان غصے میں کہنے لگا، تم کمرے میں جاؤ، میں نے کہا نا اماں کو میں خود دیکھ لوں گا۔ اور پھر وہ اماں کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے، اور ایک پل میں ہی اماں بالکل ٹھیک ہو گئی، پوری طرح سکون آ گیا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ فیضان ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے اور میں الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے اپنا پرس زور سے زمین پر پھینکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ سب کچھ سوائے ڈرامے بازی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر انہیں اتنا ہی کچھ ہو رہا تھا تو فیضان کے ہاتھ پکڑتے ہی وہ کیسے سیدھی ہو گئی؟ فیضان کے رویے نے بھی مجھے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ جس انداز میں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، مجھے اس انداز میں بات سننے کی عادت نہیں تھی۔ میں بستر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ میں نے سوچا تھا فیضان کمرے میں آئیں گے تو میں خوب ان سے جھگڑا کروں گی، اسی لیے میں نے اپنے آنسو پونچھے تھے اور پھر بستر پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد فیضان کی بجائے فائزہ کمرے میں آئی تھی۔ کہنے لگی، بھابھی مجھے بھائی نے بھیجا ہے، وہ اماں کے پاس رکیں گی اور میں آپ کے پاس سو جاؤں گی۔ یہ سن کر میں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ اب آج کی رات تمہاری ماں کو کیا ہوا ہے؟ میرے اس انداز پر وہ ٹھٹک گئی، پھر سر جھکا کر کہنے لگی، بھابھی مجھے نہیں معلوم، اماں کی اکثر طبیعت خراب ہی رہتی ہے،
اس کی بات پر میں تنزیہ سا مسکرائی تھی اور میری مسکراہٹ کو اس نے محسوس کیا تھا، مگر مجھے کسی بات کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ میں تو غصے کی آگ میں جل رہی تھی، کیونکہ دوسری رات بھی میرا شوہر میرے پاس نہیں آیا تھا۔ البتہ فائزہ دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر وہ رکھا اور کہنے لگی، بھابھی یہ پی لیجیے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے برابر میں لیٹی سو رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ دودھ کا گلاس پی لیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا میری ساس سچ میں بیمار تھی یا یہ کچھ ڈرامے بازی تھی؟ یہی سوچتے سوچتے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور پھر آدھی رات کے وقت میں نے اپنی نند کو نیند میں سے اٹھ کر کمرے سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے آواز دے کر پوچھوں کہ کہاں جا رہی ہو، لیکن پھر میں نے خود سوچا کہ اچھا ہے اپنے کمرے میں دفع ہو جائے۔ میری پہریداری کرنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ میں تو خود اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں سکون کی نیند سو گئی تھی اور اگلی صبح میں نے فیضان سے بات بھی نہیں کی تھی۔ فیضان نے میرا بدلا ہوا رویہ دیکھا تو مجھے سمجھانے لگے کہ میری ماں کی طبیعت خراب رہتی ہے، میں اس طرح اتنی جلدی اگر ان کی خدمت کرنا چھوڑ دوں گا یا پھر ان سے منہ پھیر لوں گا تو انہیں کیا لگے گا کہ بیٹا شادی کے بعد بدل گیا ہے۔ میں نے فیضان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا جو انہوں نے میرے کاندھے پر رکھا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، آپ جائیں اور اپنی ماں کی خدمت کریں، آپ کو بیوی سے کیا لینا دینا؟ دوسری شادی کے 2 دن گزرنے کے باوجود بھی آپ نے میرے ساتھ 2 پل سکون کے نہیں گزارے، نہ کوئی محبت بھری بات کی، نہ کوئی رشتہ بنایا۔ ایسی شادی کا کیا فائدہ تھا؟ اگر آپ کو اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا تھا تو پھر مجھے رخصت کروا کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا جیسے آپ نے زبردستی میں یہ شادی کی ہو اور اب مجھ سے جان چھڑانے کے لیے یہ سارے حربے آزما رہے ہو۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے مجھے شانوں سے جکڑا اور کہنے لگے، ہرگز بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنی پسند سے لایا ہوں۔ جب اماں نے پہلی بار تمہاری تصویر مجھے دکھائی تھی تبھی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، بس حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر تم سے دور ہوں، ورنہ دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں، لیکن کیا کروں، میری ماں میری پہلی ذمہ داری ہے۔ میرے ماتھے پر اپنے لب رکھتے فیضان کمرے سے نکل گئے تھے اور ان کی اس حرکت پر میں شرما کر اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ سارا دن کہاں گزرا پھر پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ویسے تو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، لیکن فون پر اپنی بہنوں سے بات چیت میں لگی رہتی تھی، اسی لیے وقت گزرنے کا پتہ تک نہیں چلتا تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کو اپنی ساس کے بارے میں بتایا تھا۔ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ اپنے بیٹے کو تم سے دور رکھنے کے لیے وہ یہ سارے ڈرامے کر رہی ہے، تمہیں خود اپنے شوہر کو قابو میں کرنا ہوگا۔ میری بہنوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ شوہر سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پیار محبت سے اسے مجبور کرو کہ وہ تمہیں وقت دے اور اپنی ماں کو بھول جائے۔ میری شادی شدہ بہنیں مجھے ایک ایک طریقہ سکھا رہی تھیں اور میں ان سے بہت کچھ سیکھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر جب رات ہوئی اور فیضان کمرے میں آئے تو میں خوب تیار ہوئی اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ فیضان، آج کی رات آپ میرے ساتھ ہی گزاریں گے۔ ہماری شادی کے بعد یہ تیسری رات ہے اور اب تک ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، آخر ایسے کب تک چلے گا؟ فیضان نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا کہ میں خود بھی تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس رشتے کو لے کر میرے بھی بہت سارے ارمان ہیں، لیکن مجبوریوں نے مجھے باندھ رکھا ہے۔ پھر دھیرے سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، تم بہت ہی اچھی ہو، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ فیضان دھیرے دھیرے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، یعنی اظہار محبت کر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی قربت میں پگھل جاتے، ایک دفعہ پھر ان کی ماں چیخوں کا سلسلہ شروع کر دیا
اور فیضان مجھے چھوڑ کر اس طرح باہر بھاگے تھے جیسے میرا وجود ان کے سامنے موجود ہی نہ ہو۔ میرا دل پھر سے بری طرح سلگ اٹھا تھا اور میں نے نفرت سے تکیہ اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میری ساس کبھی مجھے اور میرے شوہر کو ایک نہیں ہونے دے گی۔ میں غصے کے عالم میں اپنے شوہر کے پیچھے اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور وہ اپنے بستر پر پڑی تھی۔ فیضان ان کے سرہانے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بڑی مجبوری سے کہنے لگا، ندا تم آرام کرو، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا۔ لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ صبح سے پہلے وہ واپس نہیں لوٹیں گے، اس لیے میں بھی پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میری نند میرے پاس آ کر سو گئی تھی اور پھر مجھے بھی نیند لگ گئی تھی۔ لیکن آدھی رات کو جب نند کمرے سے باہر نکلی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ آدھی رات کو اٹھ کر کہاں جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے؟ ماں بیٹے کو پاگل بنانے میں لگی ہے اور پیچھے سے بیٹی کو ہی گل کھلا رہی ہے۔ یہ خیال آیا تو میں بھی چپکے چپکے اپنی نند کے پیچھے کمرے سے نکلی تاکہ دیکھوں تو وہ کہاں جاتی ہے۔ اور پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ساس کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر رک گئی تھی اور 2 منٹ بعد ہی اندر سے فیضان باہر آ گیا اور پھر وہ دونوں بہن بھائی دبے قدموں گھر سے باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بالکل ہی ہکی بکی رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ دونوں بہن بھائی رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے ہلکا سا کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو میری ساس گہری نیند سو رہی تھی۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں خاموشی سے دبے پاؤں ان دونوں کے پیچھے گھر سے نکل گئی۔ وہ دونوں مجھ سے کافی فاصلے پہ تھے۔ ڈر بھی مجھے بہت لگ رہا تھا کیونکہ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، لیکن میں پھر بھی ان کے پیچھے چل رہی تھی کہ پتہ تو چلے کہ کیا معاملہ ہے۔ اور پھر یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ دونوں ایک قبرستان میں داخل ہوئے تھے۔ رات کے اس پہر میرے لیے قبرستان میں داخل ہونا بہت ہی مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں ان کے پیچھے چلتی چلی گئی اور میں نے دیکھا کہ قبرستان کے کونے پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا اور وہ اس کے اندر چلے گئے تھے۔ میں بھی اس کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا منظر مجھے واضح نظر آ رہا تھا۔ میرے شوہر اور نند دونوں ایک بزرگ کے سامنے بیٹھے تھے اور وہ بزرگ کچھ پڑھائی کر رہے تھے۔ کافی دیر تک میں دیکھتی رہی لیکن یہ منظر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ آدھی رات کو ان دونوں کا یہاں آنا اور ایک بزرگ کے سامنے پیش ہو جانا، آخر کیا معاملہ تھا؟ کیوں اب تک میرا شوہر مجھ سے دور تھا اور میری ساس کو کیا بیماری تھی؟ میں نے تو اتنے عرصے میں کبھی اپنی ساس کو کوئی دوا کھاتے بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میرے شوہر انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا۔ ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے پسرتی، اس بزرگ کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ میرے شوہر نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور وہ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ پھر غصے میں کہنے لگی، ندا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم نے ہمارا پیچھا کیا ہے؟ میں سر جھکا گئی اور میں نے اپنی غلطی قبول کر لی۔ میں نے کہا، ہاں میں آپ کا پیچھا کر کے یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ فائزہ آدھی رات کو کس سے ملنے جاتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ یہاں آتی ہوگی۔ آخر یہ سب کیا معاملہ ہے؟ اماں کو کیا بیماری ہے اور آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے سب کچھ سچ سے بتا کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر میرے شوہر نے اسی بزرگ کے سامنے بتانا شروع کیا کہ وہ 12 سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ماں نے بہت محبت سے پال پوس کر انہیں بڑا کیا، ان کی خاطر گھروں میں کام کاج کیا اور انہیں اس قابل بنایا کہ وہ پڑھ لکھ کر انجینئر بن گئے، ان کی اچھی نوکری لگ گئی۔ پھر انہیں اپنے دفتر کی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور جب یہ بات انہوں نے اپنی ماں کو بتائی تو ان کی ماں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ان کی پسند کی شادی نہیں کروائیں گی اور وہ اپنی مرضی کی بہو لائیں گی۔
یہ سن کر فیضان کے دل تو بہت ٹوٹا تھا، لیکن وہ ماں کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ البتہ اس بات پر وہ حیران تھے کہ ان کی ماں نے نہ ہی اس لڑکی سے کوئی ملاقات کی تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانا تھا، پھر انہوں نے فوراً ہی انکار کیوں کیا تھا؟ پھر دھیرے دھیرے فیضان کی ماں نے ان کے لیے لڑکیاں تلاش کرنا شروع کی، اور جو بھی لڑکی وہ دیکھ کر آتی اس میں ہزار ہزار خامیاں نکالتی۔ کہیں ساری تصویریں ان کے ہاتھ میں ہوتی لیکن انہیں ایک بھی پسند آتی، اور پھر فیضان کو آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہونے لگا کہ ان کی ماں ان کی شادی نہیں کروانا چاہتی۔ فیضان سر جھکا کر کہنے لگے، دراصل میری ماں مجھے بانٹنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس نے ساری زندگی مجھ پر اور فائزہ پر قربان کی تھی، اور اب وہ ان قربانیوں کا صلہ اس طرح چاہتی تھی کہ ہم دونوں ساری زندگی بس ان کے ساتھ رہیں اور ان کی خدمت کرتے رہیں۔ لیکن پھر جب میری ماں کو لگا کہ اگر انہوں نے میری شادی نہ کروائی تو میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا، تو انہوں نے تمہیں میرے لیے منتخب کیا، کیونکہ تم ایک غریب گھرانے سے تھی، تمہاری ساری بہنیں ہی بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ تمہیں دبا کر رکھیں گی اور تم خاموشی سے رہ جاؤ گی۔ میں تو پہلے ہی اپنی ماں کی ہر بات سنتا تھا، اسی لیے انہیں لگا کہ یہ شادی مجھے ان سے دور نہیں کرے گی، لیکن جب شادی کی رات میں تمہارے پاس آیا تو میری ماں نے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ رچایا، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ناٹک کر رہی ہیں، لیکن میں تمہاری نظروں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پہلے ہی دن تم میری ماں سے بد دل ہو جاؤ، اسی لیے میں خاموشی سے اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھ گیا، فائزہ کو تمہارے پاس بھیج دیا۔ فائزہ بھی ماں کی فطرت سے واقف تھی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں فائزہ کے کئی رشتے آئے تھے، لیکن اماں نے ہر رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا، اور میں جان گیا تھا کہ میری طرح میری ماں فائزہ کی شادی بھی نہیں کروانا چاہتی۔ ہم دونوں بہن بھائی اس سلسلے میں کافی پریشان تھے، اور پھر فائزہ نے مجھے بتایا کہ تم دھیرے دھیرے ہماری ماں سے بد دل ہو رہی ہو اور ان سے نفرت کرنے لگی ہو۔ تو یہ سن کر میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ میں اس مسئلے کا حل چاہتا تھا، لیکن یہ کوئی ایسی بیماری نہیں تھی کہ جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس ہوتا۔ پھر کسی نے مجھے بزرگ کے بارے میں بتایا تو میں فائزہ کو لے کر یہاں آ گیا تھا کہ ہم دونوں مل کر اپنی ماں کے اس مسئلے کے لیے کچھ کروا سکیں۔ یہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یعنی بہت نیک بزرگ ہیں۔ یہ جو پڑھائی کرتے ہیں اس پڑھائی کی برکت سے اس سے ماں کی ذہنی حالت میں کافی تبدیلی آ رہی ہے، اور بزرگ نے کہا ہے کہ 40 دن بعد میری ماں پوری طرح ٹھیک ہو جائیں گی۔ بس میں یہ چاہتا تھا کہ تمہارا دل ان کی طرف سے خراب نہ ہو، اسی لیے تو تم سے یہ سچائی چھپائی۔ بزرگ نے کہا ہے کہ 40 دن بعد میری ماں پوری طرح ٹھیک ہو جائیں گی، بس میں یہ چاہتا تھا کہ تمہارا دل ان کی طرف سے خراب نہ ہو، اسی لیے تو تم سے یہ سچائی چھپائی۔ میری ماں نے ہمارے لیے ساری زندگی بہت قربانیاں دی ہیں، میں ایک دم سے اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی ان کا دل توڑنا چاہتا ہوں۔ بزرگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹی میں اپنی طرف سے تو پڑھائی کر رہا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو یہ معاملہ اور بھی جلدی حل ہو سکتا ہے۔ تم اپنی محبت اور خدمت سے اپنی ساس کو یقین دلاؤ کہ تم کبھی اس کے بیٹے کو اس سے جدا نہیں کرو گی، تو تمہاری ساس بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک عورت نے جس نے ساری زندگی کی اکیلے اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کیا ہو، اس کے لیے اپنی اولاد کو بانٹنا یقیناً مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر تم انہیں یقین دلاؤ گی کہ تمہاری ذات سے کبھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یا پھر تمہاری وجہ سے کبھی ان کی اولاد ان سے دور نہیں ہوگی، تو خود بخود ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بزرگ کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ جسے میں ڈرامے بازی سمجھ رہی ہوں وہ دراصل ایک ماں کا ڈر ہے، ایک ماں کا خوف ہے۔ میں نے بزرگ سے بھی وعدہ کیا تھا اور اپنے شوہر سے بھی کہ میں اپنی ساس کا خیال رکھوں گی، اور پھر میں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا تھا۔ میں سارا دن
اپنی ساس کے ساتھ بیٹھتی، مجھ سے خوب باتیں کرتی، ہنسی مذاق کرتی۔ انہیں میں نے دھیرے دھیرے اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں اور کبھی ان کے بیٹے کو ان سے دور نہیں کروں گی۔ 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ میرے اور فیضان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور اب وہ راتوں کو میرے کمرے میں آتے تو بھی میری ساس کو کوئی دورہ نہ پڑتا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ میں ایک اچھی بہو ہوں اور میری ساس سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کل کے دور میں اکثر لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ وہ شادی ہو کر جائیں اور ان کے جاتے ہی ان کا شوہر ان کی مٹھی میں آ جائے، وہ سسرال والوں کے ایک کونے سے لگائیں اور اپنے شوہر کو قابو میں کر لیں۔ لیکن در حقیقت رشتے اس طرح نہیں بنتے۔ رشتوں کو جوڑنے کے لیے انہیں وقت دینا پڑتا ہے، پیار اور محبت سے انہیں اپنانا پڑتا ہے، اور خاص کر ایک عورت جو ساس ہوتی ہے، جس نے اپنا بیٹا آپ کے حوالے کیا ہوتا ہے، آپ کو اس کا دل جیتنا ہوتا ہے، اسے یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ آپ کبھی اس کے بیٹے کو اس سے دور نہیں کریں گے۔ جب ایک عورت کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ اس کی بہو اس کے بیٹے کو اس سے دور نہیں کرے گی، تو پھر وہ کبھی اپنی بہو کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرتی۔ یہ رشتہ ایسا ہے جو دونوں طرف سے برابری کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، جہاں ساس بہو کے رشتے کو کھڑا کرنے کے لیے ساس کو جھکنا پڑتا ہے، وہیں بہو کو بھی اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔